बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान, प्रोग्राम आपका अपना कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह का वक्त, सुबह का आगाज नए अंदाज के साथ, और डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है। कोशिश यही होती है कि डेली एक नए अंदाज से, एक नए एनर्जेटिक वे से जो है प्रोग्राम किया जाए। लेकिन कुछ प्रोग्राम इतने मजे के और इतने एनर्जेटिक होते हैं कि जिनको करने में मुझे खुद भी बहुत अच्छा फील होता है। और सुबह के आगाज के साथ जो है वो आज का आगाज जिस प्रोग्राम के साथ मैं कर रही हूँ वो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इस काइंड ऑफ सेंस से भी कि आज का हर इंसान, आज के दौर से रिलेट करता हर शख्स परेशान है। आप जिस शख्स से भी पूछ ले वो आपको एक ही बात करता नजर आएगा कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, उसके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, उसके अंदर खुशी नहीं है। ये खुशी हमने कहीं खो दी है, या इस खुशी को तलाश करने की दौड़ इतनी तेज लगा दी है कि वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस खुशी के चुनाव के लिए हम सब जो है वो एक साथ चलते हैं, काम करते हैं कि खुशी हमें मिले, हमें जिस काम में खुशी मिलती है हम वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अंदर कुछ ऐसा है कि हैप्पीनेस जो है वो मिसिंग है। इसकी क्या वजूहात है, आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे, और साथ ही आपको ये बताने की जो है वो कोशिश भी करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में अगर ये एलिमेंट खो दिया है, खुशी का एलिमेंट खो दिया है, तो फिर आपने किस तरह जो है वापस अपनी लाइफ में आना है, खुशी को कैसे महसूस करना है, और तकलीफ दे लम्हात को जो है वो साइड पे करके किस तरीके से अपनी जिंदगी में खुशी को ऐड करना है। आज का प्रोग्राम सबके लिए है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, ताकि आप अपनी लाइफ को हैप्पीली जो है वो एंजॉय कर सकें और सुकून महसूस कर सकें। क्योंकि कहते हैं कि सुकून बड़ी नेमत है, लेकिन इस सुकून को हासिल करने के लिए करना क्या है, अपनी जात की नफी, जो हम में से कोई भी नहीं करना चाहता। लेकिन वो कैसे हो सकती है, आज आपको जो है वो बताएंगे और समझाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ कोच यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से नहीं है, बांग्लादेश से है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में रहते हुए अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। लोगों को हैप्पीनेस की तरफ लाने के लिए बहुत बड़ी खदमात है उनकी, बहुत काम कर रही हैं। बहुत कम आप इनको चैनल्स पर जो है वो इस तरह देखेंगे, क्योंकि इनके अपने चैनल है और अपनी काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, अपने आप को मसरूफ़ रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज मिनल्ला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। शहनाज, आई रियली इंस्पायर्ड योर पर्सनैलिटी। माशाल्लाह, यू लुक लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, और इट्स अमेजिंग। आई लव योर पर्सनैलिटी। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी, क्या कहेंगी इस सुकून के लिए जो आप लोगों में प्रोवाइड कर रही हैं, इस सुकून के लिए जो आप लोगों को सिखा रही हैं, बता रही हैं, इसके लिए आपकी ट्रेनिंग क्लासेस हैं। आज का हर इंसान परेशान है, इसकी क्या वजूहात है? अब खुशी जो है ना जी, सबसे ज़रूरी गोल है ज़िंदगी में, लेकिन कोई खुश नहीं है। ये इसकी अजीब व गरीब वजह है, जो कि कुछ गलत हो रहा है मुआशरे में जी। बिकॉज हमें, अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर कोई इंसान किसी कैंसर अस्पताल में मर रहा था, तो किसी ने पूछा कि आप क्यों ठीक होना चाहते हो, तो कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। तो क्यों घर जाना चाहते हो? कि मैं अपने बेटे के साथ होना चाहता हूँ। क्यों बेटे के साथ होना चाहते हो? क्योंकि मैंने उसको पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? उसको कामयाब करना है। क्यों कामयाब करना है? एंड आंसर कभी भी किसी इंसान से आप पूछो कि क्यों क्यों क्यों, हमेशा आंसर खुशी होती है, लेकिन येट नोबडी इज हैप्पी। यस, सो देयर इज समथिंग जो गलत हो रहा है। हाँ, चूंकि हम लोग अपने दिमाग को स्टिल नहीं कर सकते। जब आपका दिमाग या माजी में जाता है या मुस्तकबिल में, आप खुश नहीं रह सकते। खुशी और जिंदगी सिर्फ लम्हा मौजूद के अंदर होता है। बिल्कुल ठीक है ना जी। और ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन कोई भी लम्हा मौजूद में रह नहीं सकता जिंदगी में। और इस क्लास में हम सिखाते हैं कि एक वाहिद तरीका है जिसमें आप अपने दिमाग को लम्हा मौजूद में ला सकते हैं, वो आपकी सांस के साथ, सांस की डोरी के साथ। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो अगर दिमाग पतंग है तो सांस उसकी डोरी, राइट, ठीक है ना जी। तो इसी तरह हर एक अच्छा, अगर ये 6 दिनों को मैं अगर एक लफ्ज, एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करूं, तो हर एक ख्याल और हर एक जज्बा का एक कॉरेस्पॉन्डिंग रिदम होता है सांस के अंदर, राइट। ये आप लोगों को पता था? राइट। ये अक्सर किसी को नहीं पता। जब आप डरे हुए होते हो या नर्वस होते हो तो आपकी सांस उखड़ी हुई होती है, बिल्कुल ठीक, इस तरह अटक जाता है, जिस तरह रुक जाता है। जब आप बीमारी की हालत, कमजोरी की हालत में बिस्तरे में होते हो तो आपकी सांस इस तरह होती है,
बिल्कुल सही, तंगी पे होती है और कंस्ट्रिक्शन, समझ आ गई ना? बिल्कुल सही। और जब आप खुश होते हो तो और फोकस्ड और क्लियर और अलर्ट और किसी मजेदार चीज को देख रहे हो तो आपकी सांस एक्सपेंशन पे होती है और इस तरह होती है, इनहेलेशन पे होती है। ठीक है ना जी? तो कनेक्शन समझ आ गई? हाँ, समझ आ गई डॉक्टर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो फिर जब हम आपको जब सांस पे फोकस कराते हैं तो आप अपने ख्याल या जज्बे पे काबू पा जाते हो। ठीक है ना? तो एवरीथिंग इन लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल, एवरी इन्वेंशन, एवरी कॉन्सेप्ट इन लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल थॉट। ठीक है ना जी? थॉट अमल पे बनती है, अमल से आदत, आदत से किरदार और किरदार से किस्मत। बहुत खूबसूरत बात, बेइंतहा सच्ची बात, बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए हमें अपने दिमाग को जब तक आपने काबू नहीं किया तो आप जिंदगी पे काबू नहीं पा सकते। हमारे दिमाग अक्सर अभी इस मॉडर्न जिंदगी में और सोशल मीडिया की वजह से सारे पागल हो गए हैं। इतनी स्टिम्युलस है कि हम सारे पागल हो रहे, और मतलब इतने हजार ख्यालात एक लम्हे के अंदर आती हैं, जिस तरह एक बेलगाम घोड़े की तरह ख्यालात हैं कि आए जा रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम घोड़े को चलाएं, और हमें चाहिए कि मुझे इस वक्त इस ख्याल की जरूरत नहीं है, इस वक्त में ये क्यों मनफी मैं क्यों दिल मेरा खराब हो गया, मैं और फौरन उसको किसी और चीज में तब्दील करो। ठीक है ना जी? तो आप काबू पाते हो अपने दिमाग पे। सही। और जो इंसान दिमाग पे काबू पा दे वो अपनी पूरी जिंदगी पे काबू हो जाता है, काबिज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये जो थॉट्स हैं, ये जब आपको अपने घेरे में लेती है, आप दिमाग जब इनके कंट्रोल में आता है और आप सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने की बजाय नेगेटिव सोचो में इंसान मजा ले रहा होता है, उसको सुकून मिल रहा होता है कि मैं जितना नेगेटिव सोच रहा हूँ उतना मेरे अंदर शायद जो है वो ये पावर हो रही है, लेकिन बेसिकली उसकी सारी पावर जो है वो खत्म हो रही होती है नेगेटिविटी के साथ साथ। लेकिन ये किसी की गलती नहीं है डॉक्टर साहब, ये किसी की गलती नहीं है, बिकॉज ये इंसानी फितरत ही है कि मनफी सोच, इट्स लव्स टू क्लिंग टू नेगेटिव। ठीक है ना? अलमिया हो गया ना हमारा। मसलन अगर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स दूं, यू नो कि यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस, योर आईज, your skin, your hair, you are a gorgeous woman, लेकिन हाँ, and I praise you, और फिर आपका, लेकिन डॉक्टर साहब आपके नाक में कोई मसला है, तो किधर रहेगा आपका दिमाग? वो जो आपने वो बात कह दी ना कि कोई मसला है, नहीं मैंने कहा नाक, तो आपका पूरा टेंशन नाक पे रहेगा, लेकिन मैंने तो आपको 9 कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, लेकिन नहीं, हमेशा ये इंसान की दिमाग की फितरत ये है कि वो क्लिंग को नेगेटिव को करता है, वो अग्री और वो डिसएग्री करता है मुसलसल, वो माजी वो मुस्तकबिल में जा रहा होता है। सही। तो जब हम आपको सिखाते हैं इन चीजों के बारे में, जब आप आगाह हो जाते हो तो फिर ही आप उन पे कंट्रोल ला सकते हो। ठीक है ना जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मेडिटेशन जब हम आपको सिखाते हैं ना, पहले हम आपको योगा सिखाते हैं, योगा जिस्म की वर्जिश होती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी? फिर उसके बाद हम आपको सांस की मशकें सिखाती हैं। ठीक है ना जी? जब हम आपको सांस की मशकें सिखाएं, उसके बाद आप एक मुराकबा की हालत में चले जाते हो, मेडिटेशन जिसको कहते हैं। मेडिटेशन किसी चीज का वो नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन का नाम नहीं है। ठीक। उसमें जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, उनको आने दे। राइट। बादलों की तरह आते हुए जाते हुए, हाँ, और फिर वो आपके सिस्टम से निकल जाते हैं और आप सिर्फ एक तमाशबीन की तरह अपने दिमाग को देखते हो। ठीक। आप फंसते नहीं हो किसी चीज में, आप देखते हो कि ये अच्छा ये आ रहा है, अच्छा ये जा रहा है, और किसी चीज के साथ आप जुड़ नहीं जाते। एक सांस के क्लियर होने से। एग्जैक्टली। वाह। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट है। जब आप अपने सांस पे फोकस रखो तो ख्यालात की डोरी कट जाती है। समझ आ गई ना जी? सही सही सही। You understand? यस, आई अंडरस्टैंड। और मैं समझती हूँ कि हमारे नाजरीन जो इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हर एक इंसान के लिए जी, हर एक इंसान के लिए, हर एक के ख्यालात आते जा रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि क्या है, यू नो। और ये ख्यालात पे कंट्रोल हासिल करने के लिए आपको कमांड होनी चाहिए अपने सांस पे। अब ये जो सांस की आप मशकें करवाती हैं, ये जो सांस के प्रोसेस है, ये क्या है, जरा इससे हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जी, 10,000 साल पुरानी, जिसमें पहले हम आपको आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। हाँ, अमूमन अक्सर इंसान सिर्फ 25% अपनी लंग कैपेसिटी को इस्तेमाल करती है। ऐसे है जिस तरह गाड़ी एक चला रहे हो और टायर्स में कम हवा हो। ठीक है ना जी? थकी थकी जिंदगी हम लोग सारे गुजारते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारी किस्मत है।
बिल्कुल ठीक। कोई भरपूर जिंदगी नहीं गुजारता, और सिर्फ वो इंसान भरपूर जिंदगी गुजारता है जिसके लंग कैपेसिटी वो पूरा इस्तेमाल करे डेली बेसिस पे। ठीक, बिल्कुल सही, समझ आ गई ना? तो हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह हम सिखाते हैं, सांस को खींचें 2 3 4 इस तरह हम कराते हैं, सांस को रोकें 2 3 4, सांस को खारिज करें 2 3 4 5 6, रोके रखे 2। दिस इज जस्ट अ सैंपल ना। हम लोगों की आंखें बंद होती हैं, लोगों को इतना सुकून मिलता है कि कोई और तजर्बा जिंदगी में इंसान को इतना सुखी नहीं करता। राइट, ठीक है ना? ये वाहिद तरीका है दुनिया में जो आपको सुख देता है, जो आपको दर्द सुकून। आप कहते हैं ना हम सुकून की तलाश में हैं, तो सुकून की तलाश के लिए सबसे पहले तो अपने लिए वक्त निकालें ना। सुकून तो तब मुयस्सर होगा जब आप अपने लिए वक्त और डॉक्टर साहब मजे की बात यह है कि हमारे के नाक के नीचे है सुकून। और हम पूरी जिंदगी हर बाहर वाले चीज पे तलाश कर रहे होते हैं। हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं पागलों की तरह। पैसे आपको कभी सुकून नहीं देगा, कभी नहीं सुकून देते। सही ठीक है ना? मटीरियल हर चीज के पीछे पागलों की तरह भाग रहे, सुकून आपको कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज सुकून आपके अंदर है। यस। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप अपने वजूद के तय से स्ट्रेस हटाते हटाते आप अपनी जात की असल को पहुंचते हो। वाह। इस कायनात के हकीकत आला के साथ पहुंचते हो। ठीक है ना जी? आप अपने अंदर एक तवन्नाई को ढूंढते हो कि हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हैं हमारे अंदर, हम लोग ठोस नहीं हैं। एक ख्याल आपके पूरा सेल्यूलर मेकअप को चेंज कर देता है। ऐसा ही है, ठीक है ना जी? ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। बिल्कुल ये जो सांस का एक अमल है और ये जो एक फार्मूला के तहत आप जो है वो सांस को जो है वो प्रेजेंट करती हैं और करवाती हैं, इसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? एक इंसान जब ये इस क्लास में आता है, अच्छा, उसको जब वो स्टार्टिंग में आता है उसकी पहले किस तरीके से माइंड जो है उसको रिलैक्स करने के लिए क्या सिखाती हैं, फिर उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप में हर एक वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते हैं जी। 18 से 80 साल की उम्र में, इसमें कोई वो नहीं है, कोई फिरका नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है, बस सांस लेते हो आप। हाँ, राइट। और हमें सिर्फ आपकी जिंदगी के 21 या 24 घंटे चाहिए। 6 दिनों पे हम बढ़ते हैं, 3 घंटे हर सेशन होता है, ठीक, और ट्यूसडे टू संडे, ठीक है ना जी? उसमें आपकी सारी जिंदगी हम तब्दील कर देते हैं। वाह। आपकी ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन और एक्सप्रेशन, उर्दू में क्या कहेंगे? ऑब्जर्व, जिस तरीके से आप जिंदगी को देखते हो, जिस तरीके से आप जिंदगी को एक्सप्रेस करते हो, और जिस तरीके से आप देखते हो, हाँ, वो हर चीज, तीनों चीजें, बिकॉज हम आपके असाबी निजाम से स्ट्रेस हटा देते हैं जी। yes. एक बहुत ही पावरफुल मश्क करते हैं जो कि अगर आपने कोई बचपन में भी कोई इमोशनल इशू आपने अंदर दबाया होगा, वो भी निकल आता है, वो भी निकल आता है। और आप कहते हो यार ये तो मैंने 20 साल अपने अंदर दफन किया हुआ था, मैंने तो आज तक किसी से बात नहीं की, ये कहां से निकला? तो जो भी गिरे हैं, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस जो आपके अंदर हैं, हम सब के अंदर कोई ना कोई मसला है जो कि हमने फेस नहीं किया या फेस करने की सलाहियत हमें किसी ने नहीं दिखाई, वो निकल आता है। सही, बिल्कुल। और आप एक जिस तरह 0 मीटर गाड़ी की तरह बिल्कुल आपका प्याला खाली हो जाता है। और जब तक आपने एक इंसान के असाबी निजाम से स्ट्रेस नहीं हटाया, आप उनमें कोई चीज नई कॉन्सेप्ट नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? नहीं हो सकता। तो जिंदगी में हर कोई कहता है कि डिप्रेस ना हो, गुस्सा ना करो, जेलस ना हो, और कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कोई हमें ये नहीं हर कोई कहता है मत करो, लेकिन कोई सिखाता नहीं है कि किस तरह ना करो। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये एक इंसान में से सब कुछ निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप बता रही हैं आप ये सब कुछ करती हैं, आपके लिए आसान है, लेकिन एक वो शख्स जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, फुल ऑफ इन टेंशन, कि भर के अपने अंदर जो है वो उसके टेंशन है और गुस्सा है, गम है, उसको बाहर निकालने के लिए जब वो अपनी सांस की ये थेरेपी जो है वो स्टार्ट करता है, या इसको जो है वो अचीव करने के लिए टारगेट जो है वो स्टार्ट करता है अपने आप को, तो उसको किन किन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है, ये भी आप ही बता सकती हैं। नहीं, वो जब कोर्स में आता है तो वो अभी भी एक प्रोसेस होता है, हर एक दिन में हम करते हैं, हर एक दिन दूसरे दिन पे बिल्डअप होता है, एंड सडनली वो हल्कान उतर जाते हैं इंसान। कितने दिन में जो है वो अपने आप को ये कूल महसूस करता है? सिर्फ 6 दिन, ट्यूसडे टू संडे, और सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे एक दिन का सेशन होता है। सही।
اور اتنا مزہ آتا ہے. گروپ پروسیسز ہوتے ہیں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, انٹریکٹیو, آپ ٹوٹل اسٹرینجرز کے ساتھ ملتے ہو, آپ اپنا دل کی حال, آپ اپنی پوری زندگی کا حال ایک اسٹرینجر سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک چیز ہم زندگی میں کرتے ہیں جس کے آپ کا دل ہلکا ہو جائے, آپ کا جسم, آپ کا دماغ, آپ کے جذبات اور آپ کی روح. تو یہ 4 سطح پہ ہم آپ کو ایڈریس کرتے ہیں. کیونکہ صحت جو ہے صرف بیمار ہونے کا نام نہیں ہے, صحیح, لیکن ویلنس کا نام ہے. صحت فزیکل لیول پہ, مینٹل لیول پہ, ایموشنل لیول پہ اور اسپرچل لیول پہ. شہناز صاحبہ, ہم نے مینٹل لیول کو بالکل ہی اگنور کر رکھا ہے. ہم صرف فزیکل پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھتے ہیں کہ بازو میں درد ہو گیا, کہاں کس ہاسپٹل میں جائیں, ٹانگ میں درد ہو گیا, چلا نہیں جا رہا, کمر میں درد ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا. لیکن جو آپ کی فزیکل ڈیزیز, یہ تو ہو گئی نا آپ کی جو فزیکل پرابلم, جو آپ کی مینٹل ڈیزیز ہے, جو آپ کے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں بلکہ پل رہے ہوتے ہیں, اور آپ انہیں پال رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس سمت میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. جب کوئی آپ کو پوچھتا ہے تو پھر میں بہت ٹینشن میں ہوں, اس سے بات نہیں کریں. اس رویے کا امپیکٹ دوسروں پر ہوتا ہے. تمام بیماریوں کی وجہ سٹوریج آف سٹریس ہے. سالوں کا سٹریس ہم لوگ اندر دبائے رکھتے ہیں اور کوئی اس کا خارج نہیں ہے. صحیح. نیند جو ہے نا جی ڈاکٹر صاحب, تھکن کو ہٹاتی ہے لیکن سٹریس کو نہیں ہٹاتی. سٹریس کو نہیں ہٹاتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جمع ہوتے ہوتے بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن یوگا اور یہ مشقیں جو ہے نا, ہر بیماری کی وجہ جسم کے اندر توانائی کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ کے اندر زندگی کی قوت تیزی سے تیرتی نہیں ہے تو آپ بیمار ہو جاتے ہو. تو یہ جو مشقیں ہیں نا, یہ آپ کو توانائی کی بہاؤ میں دوبارہ بہاؤ کر دیتا ہے, فلو کر دیتا ہے دوبارہ, کھول دیتا ہے نا آپ کا, اور پھر راستہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, جس طرح کوئی پریشر بلڈ اپ نا, جس طرح, اور آپ کو توانائی فلو کرنے لگتی ہے آپ کی جسم میں, اور پھر بیماری دور ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ہر قسم کا دکھ, درد, تکلیف, مصیبت, بیماری, بڑھاپا کی بھی علاج ہے. آپ زندہ رہتے ہو, آپ لمبا زندہ رہو گے اور صحت مند رہو گے. اس میں مرتے دم تک. جو لوگ یوگا کرتے ہیں وہ 100 سال کے بھی سب کو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. تو وہ جی کے مرتے ہیں, انلیس, ورنہ مر کے نہیں جیتے. ہاں صحیح ہے. آپ سٹائلشلی مرو گے. کیا بات ہے. اور کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگے, کسی آپ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا, ضرورت اس چیز کی ہے پوائنٹ 2B کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. بیسیکلی یہ چیزیں ہمیں سکھا یہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دینا. ہم کیا کرتے ہیں, کسی سے ہمیں محبت ہے, ہمیں کوئی شخص اچھا لگ رہا ہے تو ہم اسی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر وہ اس کی ایک اچھی ہیبٹ ہوگی, کوئی اچھی ہیبٹ آپ کے اندر آ گئی, لیکن اس میں کچھ برا بھی ہوگا, اب ہم نے وہ اڈاپٹ نہیں کرنا جو اچھا ہے, اڈاپٹ کیا کر لینا ہے جو برا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں اصل میں پیچھے دھکیل رہی ہیں, ہمارے مائنڈ کو پیچھے دھکیل رہی ہیں. اس وقت میں مینٹل ہیلتھ کی بہت اشد, کووڈ کے بعد تو ہر حالت میں, بیکاز جو لوگ اسکیپ کرتے تھے ہر باہر جانے والی چیز میں, ابھی وہ تو نہیں ہے, وہ نا وہ رک گئے ہیں. تو آپ نے اپنے اندر سکون اور خوشی اور راحت ڈھونڈنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. اچھا, اپنے گھر میں وہ لوگ جو کہیں باہر نکلنا نہیں چاہتے, یا وہ خواتین جن کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی کلاسز اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ آپ کی تو بہت ساری ایسی یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر جو ہے وہ پروموشن موجود ہے جس میں آپ سکھا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے بہت سارے ٹیچرز ہیں پاکستان میں, اور آن لائن بھی کراتی ہیں ہماری ٹیچرز. ہاں, تو جو لوگ خواتین گھر سے نہیں نکل سکتی ان کے لیے آن لائن ہے. کووڈ کی وجہ سے ابھی یہ سہولت ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ پہلے لیکن نکلا کریں, اور میں کہتی ہوں عورتوں کو نکلا کریں. رائٹ. جب تک آپ نے, جب سنیں, ایک بے وقوف انسان صرف دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا جی, ویری ٹرو. ڈو یو انڈرسٹینڈ. جو اور کیا کہتے ہیں, سیلفش انسان جو ہے صرف اپنے بارے میں, سیلفلیس انسان جو ہے نا پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں پھر دوسروں کے بارے میں. تو جب تک ایک عورت اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گی وہ خاندان کو نہیں سنبھال سکتی. اس کورس میں ابھی ہمارا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, 120 لوگ ہیں, اس میں سے بہت ساری عورتیں ہیں کہ بس ہم نے خاندان کو اپنی زندگی وقف کر دی. میں نے ان کو کہا جب وہ بچے بڑے ہوں گے وہ کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. یہ آپ لوگ یاد کر دیں. اور آپ کو یہ ریزنٹمنٹ ہوگی, اپنے خاندان سے ریزنٹمنٹ ہوگی. سڑک والے چلنے والے سے لوگوں سے نہیں ہوتی, اپنے ہی لوگوں سے ہوتی ہے.
خدا کے لیے اپنے آپ کو پہلے سنبھالیں پھر خاندان کو. ہاں سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات. عورت کی صحت سب سے ضروری ہے گھر میں. ایسا ہی ہے. آپ کے بچے آپ کے ایگزامپل سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ بہت لازمی چیز ہے. بہت لازمی چیز. پہلے اپنے آپ کو سنبھالو پھر دوسروں کو, پھر آپ تنگ نہیں ہوں گی. اچھا سنبھال بھی تو دوسروں کو تبھی پائیں گے جب آپ خود سنبھلے میں ہوں گے. ایگزیکٹلی. آپ پہلے خود تو سنبھلیں تاکہ پھر آپ دوسروں کو بھی سنبھالنے کے قابل ہو. اکثر لوگ خواتین پہ یہ ایلیگیشن لگا دیا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنا زیادہ دھیان رکھتی ہیں یا وہ کہ بھائی یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پرومیننٹ کرنے کے لیے یا ایسے کر کے جو باہر جا رہی ہے, تیار ہو رہی ہے, یہ ایسے کر رہی ہے, یہ بھی تو ایک خوشی کا ایلیمنٹ ہے. بالکل ہے کہ آپ تیار ہو رہے ہیں, آپ اچھے لگ رہے ہیں, کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے, یہ بھی تو ایک خوشی ہے, یہ بھی تو ہیپینس ہے. لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو کوئی دو تین لوگ جو ہے وہ ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب آپ نے وہی آپ والی بات کہ پازیٹیوٹی پہ کانسنٹریشن نہیں ہے, نیگیٹیوٹی پہ ہے. تو خواتین کو یہ سمجھائیے کہ پازیٹیو پہلو کو جو ہے سامنے رکھ کر چلیں, نیگیٹیوٹی کو بیچ میں سے ریموو کریں. کیسے؟ اور اپنی دل کی آواز سنیں. ہر کسی کے اندر ایک دل کی آواز ہوتی ہے کہ نہیں؟ یس. بٹ اس وجہ سے ہم اس کی دل کی آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی بیکاز اسٹریس ہوتی ہے. ہمارے دماغ میں اسٹریس ہوتی ہے, ہماری عقل میں اسٹریس ہوتی ہے, ہماری یادداشت میں اسٹریس ہوتی ہے, جو پچھلی ٹراماز جو ہم گزر چکے ہیں, اور ہماری انا میں اسٹریس ہوتی ہے. تو ہم آپ کو کلاس میں ان وجود کے 4 تہ میں سے گزارتے گزارتے آپ کو اپنی ذات کی اصل سے ملا لیتے ہیں, اپنے روح سے آپ مل جاتے ہو اس کلاس میں. واہ واہ, روح کی آپ نے بات کی ہے تو ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں کہ لوگ صرف جسم کی بات کرتے ہیں, روح کی بات نہیں کرتے. جہاں روح کی بات آتی ہے وہاں روح کا تازہ ہونا اور اس کو دوبارہ سے تر و تازہ کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, یہ میڈیٹیشن بہت ضروری ہے. روح ہی تو جسم کو چلاتی ہے. جس دن آپ سے روح نکل جاتی ہے آپ ایک لوتھڑا ہوتے ہو, آپ کا نام بھی نہیں ہوتا, آپ کو میت بلایا جاتا ہے, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ سانس اور روح اور یہ سب کچھ, یہ خدا ہم سب کے اندر بس رہا ہے. جس وقت وہ نکل گیا تو آپ نے اپنی زندگی روح کی سطح سے گزارنی ہوتی ہے, روح کی تازگی کے ساتھ. جسم تو کچھ بھی نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح آپ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, روح کی تازگی کے لیے جو روح کو غذا دینی ہے, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے. بالکل ہے, بالکل ہے میوزک روح کی غذا. میں بالکل بات پہ آ رہی ہوں, بالکل ہے. بتائیے کس طرح کا میوزک روح کی غذا ہے؟ یہ جو آج کل میوزک بج رہا ہے یہ تو روح کی تباہ ہے. آپ بتائیے کہ روح کی غذا کون سا میوزک ہے؟ اچھا, آج کل ہم ایک گروپ سے منسلک ہے پرواز, اور یہ کل ہونے والا ہے جی ہر سکھ میں. اس کا آئی ہوپ یہ ایئر ہو ٹی وی پہ کہ آپ لوگوں کو فائدہ اچھا. اس میں جی ایک روحانی سطح پر ایک وائبریشن آتی ہے. یہ لوگ ایک پرشین بینڈ ہے جی, جو کہ ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں پاکستان میں. کووڈ کے بعد ہم لوگ اسپرچول اور ڈیووشنل میوزک ہمارے ملک میں بہت لازمی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یوزلیس میوزک ہم لوگ سنتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا یہ میوزک سب سنتے ہیں تو آپ کی روح کو غذا ملتی ہے, اور آپ کا روح خوش ہو جاتی ہے, اور آپ اس طرح ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہو, اور ایک وائبریشن آپ کو لے جاتا ہے. صحیح. اور سمجھ آ گئی نا, تو فوراً آپ میوزک کے ذریعے بھی مراقبہ کی حالت میں چلے جا سکتے ہو. جس طرح ہم لوگ آپ کو سانس کی مشقوں کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس کے بعد جب آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں تو آپ جس طرح اڑنے لگتے ہو اس میوزک کے ساتھ. تو یہ اس میں آپ جو ہے وہ اس میں کیا آپ کا پوسچر کیا ہوتا ہے, باڈی آف پوسچر آپ نے کیسے اس کو فیل کرنا ہے میوزک کو؟ بس آپ ایک حال والی سٹیٹ میں آ جاتے ہو آپ, صحیح, میوزک سنتے سنتے. اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال جو میرے دل میں میرے ذہن میں ہے, میں ایک ماہر نفسیات بھی ہوں, لوگوں کو تھراپی بھی دیتی ہوں, سب کچھ ہے. ایک چیز میرے ذہن میں بھی ہے, میرے دل میں بھی یہ سوال ہے, میں جن سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ہمارے ٹیچر بہت ویل نون پرسنالٹی ڈاکٹر ہارون, جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے سائیکیٹرسٹ جن میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ریق رحمت کرے, ان کے لیے ان کے درجات بلند کرے. مجھے یہ بتائیے گا, آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو فیل کرنے میں سکون کیوں ملتا ہے؟ وہ آنکھیں کھول کے کیوں نہیں ملتا؟ باہر کی ڈسٹریکشنز آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. جو ہی آپ آنکھیں بند کرو, جس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے وہ 1000 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, جب آنکھیں کھولے تو بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو کوئی بھی چیز, جب ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں
جب کسی چیز کو سونگتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں. Yes. کوئی بھی پلیجربل چیز آپ کرو تو فوراً آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں بیکاز اس کا ایکسپیرینس دوبالا ہو جاتا ہے. Yes. تو اس میوزک کو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا کہ جب آپ ڈیووشنل میوزک کو آنکھیں بند کر کے سنو تو آپ بالکل آپ کی روح جس طرح اڑتی ہے. دیکھیں آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے اس کو فیل کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں. یہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اور دماغ سے نہیں سن رہے کیا ہوتے, کانسیپٹ, دماغ سے نہیں سنتے, دماغ سے نہیں سنتے, دماغ سے آپ اس میں نہیں سن رہے ہوتے ہو نا, صحیح, روح سے سن رہے ہوتے ہو, دل سے سن رہے ہوتے ہو. صحیح صحیح. اور دماغ تو صرف ریشنالٹی, ریزننگ, انالیسس اور لاجک ہے, وہ ہمیں مصیبت میں رکھتی ہے دماغ پوری زندگی. صحیح. جب آپ دل کے چیزیں سوچے نا, اس لیے کہتے ہیں زندگی کے آخر میں خدا کے لیے گانے گاؤ اور یہ ناچو اور یہ والی چیزیں کرو بیکاز یہ روح کو تسکین دیتی ہیں. اچھا دیکھیے, اس دنیا سے جانا انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے لیکن اس دنیا کے لوگ اسے غم بنا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس دنیا سے جانا اگلی حقیقت, اگلے دور میں جا کے اللہ کے ساتھ ملاقات اور وہاں کے سارے معاملات اور حالات آپ کے سامنے, جب یہاں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہاں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کیسی خوبصورت بات ہے. یہ ہے میڈیٹیشن کہ جس میں آپ نے آنکھ بند کر کے اس اسپرچویلٹی کو فیل کیا جو بیسک اللہ نے ایک انسان کو بنایا ہے. وہ کیونکہ اللہ, ہم اکثر کہتے ہیں نا, یہ جملہ یوز کرتے ہیں کہ ایسے اس شخص کو دیکھ کر, ایسی پرسنالٹی کو دیکھ کر جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو آپ اسپرچل پرسنالٹی کہتے ہیں. اس کی ذات کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے وہ سامنے نظر آئیں, اس کے بولنے کے انداز میں, اس کے بیٹھنے, اس کے پہننے کے, کپڑے پہننے کے انداز سے یہ پتا ہو کہ یہ کچھ ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. شہناز, جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھا, میں ضرور اپنے پروگرام میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی, میں فرسٹ ٹائم جب میں نے آپ کی لک دیکھی, قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے اسپیشلی ان کو فون کر کے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ خاتون جو یہ اتنی اسپرچل پرسنالٹی جو ہے وہ اس وقت آپ کا بالکل چینج, حالانکہ میں آپ کو ماشاءاللہ پہلے سے جو ہے وہ جانتی ہوں الحمدللہ, اور آپ کی میں نے ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی کہ آپ کس طرح میڈیٹیشن کرواتی ہیں اور کس طرح لوگوں کو اسٹریس سے, ڈپریشن سے نکال کے ان کو نئی لائف دیتی ہیں. یہ بہت بڑا ایک عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا قبول و منظور ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح اپنے آپ کو کیسے اس چیز میں ڈھالتی ہیں, یہ ہمیشہ وائٹ کلر میں رہنا اور اس چیز کو فیل کرنا, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. وائٹ سکون کی علامت ہے نا جی, تو بس میں کلرز نہیں دیکھ سکتی, میں کلر پہنتی ہوں کبھی کبھی جب شادی یا کچھ بٹ لیکن ایک رنگین شال پہن لیا یا کچھ, تو میں بلیک اور وائٹ, and these are spiritual colors because they're neutral na, and you don't have to black اور white کے علاوہ آپ کچھ نہیں پہنتی. No, not these days na, because وہ ذرا صحیح, because بس it's just convenient, اور انسان کلٹر ہٹاتا ہے ڈاکٹر صاحب, اپنی زندگی سے کلٹر ہٹاتا ہے. جب آپ اپنی ضروریات کو کم کر لینا جی ڈاکٹر صاحب, تو دین آپ دنیا کے لیے اویلیبل ہوتے ہو. آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور آپ کی ضروریات کم ہو جاتی ہے, وہ انسان خوش انسان کہلاتا ہے. صحیح, زبردست زبردست, سمجھ آ گئی نا. بالکل. اور اگر آپ کی ذمہ داریاں اور ضروریات دونوں برابر ہو تو آپ کی زندگی ایک اسٹرگل ہوگی, اسٹرگل ہوتی ہے, اور اسٹرگل میں آپ کے اپنے لیے تو ٹائم ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اور جن کی ضروریات زیادہ ہو اور ذمہ داریاں کم, وہ مزریبل لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنی مصیبت میں, اپنی زندگی میں رہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں میں. یہ تو ہر جگہ ملیں گے کہ میں صحیح ہوں, باقی سارے غلط ہیں, ہے نا. یہ ان کو کیسے صحیح کیا جائے؟ ہائی بس ہر کوئی ریئلائز کرتا ہے کسی نہ کوئی ایسی ڈیوائس ہونی چاہیے کہ جو ان کو چپکا دی جائے اور یہ میں بند ہو جائے اور سکون ہو جائے دنیا میں. کوئی سائنٹسٹ جو ہے وہ کچھ آپ ایسا سکون کے لیے ان کو لے کر آئے نا ان کی زندگی میں, کہ ان کی زندگی میں اصل میں بے سکون لوگ ہیں, یہ اپنی زندگی سے بتائی ہوئی قوم ہے. کوئی بھی انسان خراب نہیں ہے اس دنیا میں, کوئی خراب نہیں پیدا ہوتا. یہ صرف سٹریس, اعصابی نظام میں سٹریس کی وجہ سے ہر ایک انسان خراب ہے. کوئی ٹیررسٹ خراب نہیں ہے, ان کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچے. سمجھ آ گئی نا جی. تو جب ہم لوگوں نے یہ جیلز میں بھی کیا ہے جی, ٹیررسٹ کے لیے بھی کیا ہے. ہاں, ہمارا ہر ایک طبقے کے لیے یہ کورس ہے, الٹریٹ لوگوں کے لیے ہے, کارپوریٹ کے لیے ہے, ہر طرح کے لوگوں کے لیے. انسان ہے نا, انسان ہے. تو وہ جو سانس تو سب لے رہے ہیں, سانس تو سب لے رہے ہیں. تو جب ایک ٹیررسٹ کو بھی آپ یہ سانس کی مشقیں کراؤ تو وہ معافی مانگتا ہے, وہ اپنے دل سے غبار نکلتا ہے, دل کو غبار نکلتا ہے, وہ ساری اپنی بیکاز وہ ایک جمع کرتے 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 سارے پاگل ہو جاتے ہیں نا جی. اس وقت جب کوئی بندہ تڑپ کر روتا ہے اور اس کے اندر سے ساری فرسٹریشن نکل رہی ہوتی ہے, اس میڈیٹیشن میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے ایسا لوگوں کو دیکھا؟ بالکل, لوگ تڑپتے ہیں, بعض لوگ چیختے ہیں, بعض لوگ روتے ہیں, بعض لوگ ہنستے ہیں, اور یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا.
اینڈ صرف لمبی درمیانی اور چھوٹی سانسوں پہ یہ منحصر ہے جو کہ آپ کے اعصابی نظام پہ ایک خاص اثر رکھتی ہے. اور یہ 170 ممالک میں یہ ٹیکنیک پھیل گئی ہے اور ہر کسی کو سکون مل رہا ہے. اور آج کل تو خاص طور پہ کووڈ کے بعد، پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ لگژری تھی یہ کورس، لیکن ابھی ایک ضرورت بن گئی ہے بیکاز کوئی کوپ نہیں کر سک رہا اپنے دماغ کے ساتھ. یہ جو گھر میں بیٹھ گئے تھے لوگ، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بیکاز ہم لوگ پوری زندگی ڈسٹریکشن پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہر باہر والی چیز پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پیسہ کمانے کا جو لالچ ہے یہ ہماری زندگیوں میں اتنا سروائیو کر گیا کہ ہم نے انسانیت چھوڑ دی. بالکل جی، انسانی قدریں انسانی رشتے پامال کر دیے. آج کل کہتے ہیں کہ جو انسان ذرا سا کائنڈ کمپیشنیٹ دکھ درد، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت، کہتے ہیں بے وقوف ہے. جو جتنا آپ کے ساتھ پیار محبت سے بات کرے گا، جو جتنا آپ کی عزت کرے گا، وہ کہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ساتھ پیار محبت سے رہتا ہے. آپ ابھی ڈنڈا اٹھا لیں یہاں پہ، پھر دیکھیں آپ لوگ کیسے سیدھے ہوتے ہیں. یہ کیا کانسیپٹ بنا لیا ہم نے اپنی زندگی کے، مشکل کر لی ہم نے اپنی زندگی. یہی تو میڈیٹیشن سکھاتا ہے، یہی تو ہمیں جو ہے وہ سانس کا اتار چڑھاؤ سکھاتا ہے کہ ہمیں چلنا کیسے ہے. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا لینا ہے؟ مجھ سے جی کیا مطلب، کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے کہ جیسے آپ میڈیٹیشن کی بات کر رہی ہیں، اس چیز کو اپنے اندر ڈیلنے کے لیے کہ میں نے صحیح ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب، روز زندگی میں یہ میں ہر ایک انسان سے ایڈریس کروں گی اس ملک میں کہ ہر کسی کا ایک ڈیلی ڈسپلن ہونا لازمی ہے. آپ نے اپنے آپ کو 2 گھنٹے دینے ہیں ہر روز، اس میں آپ کا نہانا شامل ہے. اچھا جی، 20 منٹ صرف آپ نے کارڈیو، کوئی بھی کارڈیو، مثلاً آپ نے واک کرنا ہے یا ٹینس کھیلنی ہے یا جم جانا ہے، 20 منٹ سے زیادہ کارڈیو جس میں آپ کی دل کی دھڑکن بڑھے، 20 منٹ سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لوگ گھنٹہ گزارتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. 20 منٹ کارڈیو، 20 منٹ یوگا، 20 منٹ سانس کی مشقیں اور 20 منٹ مراقبہ. 20 منٹ آپ نے صرف بیٹھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. صحیح. میڈیٹیشن کا مطلب ہے دی آرٹ آف ڈوئنگ نتھنگ. صرف بیٹھو اور اپنے دماغ کو دیکھو کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. آبزرو کریں اپنے دماغ کو. ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر آپ لیٹ جاؤ 10 منٹ، دائیں طرف مڑیں اور اپنا دن شروع کریں. اگر اس طرح آپ کا دن اتنا خوبصورت گزرتا ہے بیکاز آپ آگاہی اور ہوش مندی کے ساتھ ہر ایک چیز کرو گے اس دن میں. صحیح. آپ لوگوں کو سنو گے. ہم لوگ آج کل کہتے ہیں ہیلو کیا حال ہے، اور وہ اس کے بعد ہم لوگ کسی کا حال نہیں سنتے. صحیح کہ وہ کیا حال ہے has become like hello. یس. کسی کا حال نہیں سنتے. یا اللہ، دس ماڈرن لائف نے ہم سب کو پاگل کر دیا، لیکن میں تباہ کر دی. لیکن میں کہتی ہوں کہ کووڈ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپن ٹو ہیومینٹی. یہ ساری دنیا رک گئی. اللہ نے سمجھایا، اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بہت جو ہے وہ بہت ہو گیا یار، بہت کما لیا، بہت کام کر لیا. بھاگم دوڑ، نفسا نفسی، اپنے آپ کو پہچانو. یہ نہیں پتا کہ بھاگ کدھر رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں، کرنا کیا ہے. اس بھاگم دوڑ کے ساتھ سارے پاور کے پیچھے، فیم کے پیچھے، یا اللہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کیا، اگنور کیا، بچوں کو اگنور کیا. اور پھر اچانک سے یہ کووڈ کا جو ایک سیشن آیا، اس میں سب اکٹھے ہو گئے، گھر سے باہر ہی نکلنا جو منع ہو گیا. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ آل مین میڈ بینچ مارکس آف سکسیس کرمبل کر رہی ہیں. صحیح. جو بھی یہ جو ساری انوینشنز، یہ آل ربش. آل گاڈ میڈ بینچ مارکس آف سکسیس جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہی دوبارہ لیٹسٹ میں آئیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی پتہ ہے آپ کو، دوبارہ گاؤں والی زندگی از دا لیٹسٹ زندگی آ رہی ہے. گاؤں کی زندگی از 7 اسٹار لیونگ. میں آپ کو کہہ دوں صحیح کہ مطلب کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا گاؤں، کہ وہ جو زبردست سکون والے طریقے تھے، وہ زبردست آرگینک کھانے، وہ سب واپس آئیں. صحیح. یہ سارے آرٹیفیشل فوڈ، یہ سب ریفائنڈ ربش، یہ جو پورے مارکیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں ربش، یہ سب خالص چیزیں واپس آنی چاہیے. اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ بہت کام ہو رہا ہے. ابھی اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے، اور ابھی آپ کو آگے آرگینک فوڈز کے بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی. کیونکہ میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ گورنمنٹ کے جتنے بھی عہدیداران ہیں جو سیٹوں پر بیٹھے ہیں اس ٹائم، جنہیں اللہ نے نوازا ہے، وہ ان تک یہ بات پہنچائی جائے اپنے پروگرام کے تھرو بھی، کلپنگ کے تھرو بھی. جہاں تک میرے سے ہو سکتا ہے، میری پرسنل جو ہے وہ سلام دعا ہوتی ہے یا ملتی ہوں 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے تب بھی.
تو یہ سب چیزیں بہت جلد آ رہی ہیں. ابھی ایک ہنی بی فیسٹیول جو ہے وہ اناؤنس کیا جا رہا ہے گورنر ہاؤس سے, اور آپ دیکھیں گی کہ وہ بہت بیسٹ آف دی بیسٹ ہے لوگوں کے لیے. بہت وہی نیچرل چیز, نیچرل فوڈ آپ کا, وہ نیچرل آرگینک چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی, اور بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, نو ڈاؤٹ سب کچھ ہے. اچھا ہمارے اپنے اندر بھی سب کچھ ہے, ڈھونڈتے نہیں, ہم تلاش نہیں کرتے. اسٹریس کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے وہ دب جاتا ہے, اسٹریس کی وجہ سے دب جاتا ہے, اسٹریس حاوی ہو جاتا ہے, اور چیزیں جو ہے وہ دب جاتی ہیں, سچویشنز دب جاتی ہیں, ایموشنز دب جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارا اسٹریس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے لیے اپنے لیے جب آپ نے ٹائم نکالنا ہے, کچھ ٹپس میں چاہوں گی کہ آپ ضرور دیں ہمارے ناظرین کو, کہ جس میں اپنے لیے وقت کیسے نکالیں. اچھا, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لیٹس اسٹاپ بلیمنگ دا گورنمنٹس, لیٹس اسٹاپ بلیمنگ ایوری تھنگ ان آور لائف. میں بھی یہی کہتی ہوں, ٹھیک ہے نا جی, خدا کے لیے لیکن ذمہ داری لینا. لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن میں آپ کو ایک سیکوینس سے بتاتی ہوں کہ کس طرح انسان ذمہ داری لے سکتا ہے. سب سے پہلے آپ نے پیسفل ہونا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ ٹیکنیکس آپ نے سیکھنے ہیں ہر حالت میں, اس دنیا میں آپ لوگوں نے سب نے سیکھنا ہے. تو پیس لیڈس ٹو اویئرنیس, آگاہی اور ہوش مندی. جو انسان سکون میں ہوتا ہے اس میں ہوش مندی اور آگاہی پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی نا جی, اویئرنیس. یس, جو بندہ اویئر ہوتا ہے اس کے اندر ایک جوائے, راحت سی اندر سے آ جاتی ہے بلا وجہ. صحیح. راحت اور خوشی میں فرق ہوتی ہے. آپ اندر سے تازہ فیل کرتے ہو, اور جب آپ اندر سے تازہ فیل کر سکتے ہو تو آپ کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے, آپ کا دل کھل جاتا ہے, اور محبت بڑھ جاتی ہے بلا وجہ, کسی وجہ سے نہیں, صحیح, کسی کنڈیشن کی وجہ سے نہیں, صحیح, بے لوس. صحیح. سمجھ آ گئی نا جی. اور جس کے دل میں محبت ہے اس کے اندر بلونگنگنس آ جاتی ہے, اپنائیت. وہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات میری ہے. یہ نہیں کہتا کہ صرف جو میرے رشتہ دار ہے یا جو میرا گھر ہے وہ میرا ہے. آپ پورے کائنات کو ایک وسیع پیمانے میں دیکھنا لگ جاتے ہو. یو گیٹ اے سینس آف بلونگنگنس ٹو ایوری تھنگ ان دا یونیورس. سمجھ آ گئی جی. اینڈ دین بلونگنگنس کے بعد آتی ہے ریسپانسبلٹی, ٹھیک, ذمہ داری, جو ہم اٹھانا نہیں چاہتے. اور نہیں, لیکن اب جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کرو گے, جو اگر آپ ٹینشن میں ہو اور آپ ذمہ داری لے دو, وہ آپ سسٹین نہیں کر سکو گے. آپ تھوڑے دنوں کے بعد کہو گے بھاڑ میں جائے, میں اپنے آپ کو سنبھالوں کہ ان کو سنبھالوں. جی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, جملے سننے کو ملتے ہیں ہر گھر میں. اور رسپانسبلٹی کے بعد آتی ہے عمل, ایکشن. ٹھیک ہے نا جی. تو جب تک آپ نے اس طریقے سے زندگی نہیں گزارے گی, آپ بھرپور زندگی نہیں. اور ہم سب کو خدا نے ایک صلاحیت دیا ہے زندگی میں, اس کو ہم فائنڈنگ آور پرپس ان لائف از دا میننگ. ہم سب کو جو بھی صلاحیت آپ کو خدا نے دی ہے اس کو خدا کے لیے ڈھونڈے, اور جب آپ اس دنیا اور کائنات کو دیں, وہ ہے آپ کا مقصد زندگی کا. رائٹ, بالکل. You understand? There is a meaning of life to find it, and the purpose of life is to give it. واہ واہ, کیا بات ہے. لیکن یہ سوچنے اور سمجھنے میں بڑا ٹائم لگا دیتے ہیں ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں بس جلدی ہو جائے, فٹافٹ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہم آئے ہیں نا, آپ کوئی ایسی جادو کی جڑی گھما دیں کہ بس میرا اسٹریس اور میرا ڈپریشن جو ہے نا وہ جلدی سے میں اس سے نکل آؤں کسی طرح سے. ایسا نہیں ہوتا. اور گولیوں پہ ڈاکٹر صاحب دس از اے لعنت. یہ ہم یہ پرسکرائب ڈرگز, یہ سب کو انہوں نے روبوٹک بن دیا, بالکل خراب کر دیا لوگوں کی. لوگ سوئے رہتے ہیں, مائنڈ کو آلٹ کر لیتا ہے یہ آف تک, کچھ کام نہیں. یہ اتنے خطرناک ہے یہ ڈرگز, ہیروئن سے بھی زیادہ. اٹ ہیز دا سیم کنسسٹنسی ایز ہیروئن, بینزوڈائزپینز, یہ سب دیز آر ڈینجرس. اور یہ آف دا کاؤنٹر ایسے دیے جا رہے ہیں جس طرح اٹس سو ڈینجرس. صحیح, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اس کے حوالے سے دیکھیں, جہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے وہاں پر تو ذمہ داری جو ہے وہ پھر بڑے لوگوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں کاؤنٹ کرتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پہنچائی نہ جا سکیں, ایزی ٹو ایکسیس نہ ہو, لوگوں کو آسانی سے میسر ہی نہ آئیں, تب جا کر جو ہے وہ شاعری سے بچا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے اپنی پریزنٹیشن ایسی کر دی, اس میں جو یہ ایک جس طرح کا آپ یہ سچویشن کر رہی ہیں, جیسا کہ آپ یہ کلاسز دے رہی ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس میں اپنی ذات کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے انسان کو, اس کو اللہ کے اور بندے کے رشتے کی سمجھ آتی ہے. اس میں جب سانس کا عمل دخل شروع ہوتا ہے تو آپ کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے, وہ سانس جو آپ کا اکھڑتا ہے. اچھا, کچھ لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو ان کا سانس رکتا ہے, یا ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے, یا ان کو سانس کا پرابلم ایک دم سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا نا میں نے, کہ ایوری تھاٹ, جب بھی آپ کا خیال یا جذبہ بدلے سانس آپ کی بدل جاتی ہے. تو جب جو ہی غصہ آتا ہے فوراً سانس پہ اثر. ٹھیک ہے نا جی, یہ میں نے آپ کو فوری طور پر اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ لمبی سانس لینا شروع کریں. ٹھیک
ٹھیک, لمبی سانس. ہاں. ٹھیک ہے. ایک ہے ہمارا آلٹرنیٹ نوسٹرل بریدنگ. ہاں جی, ٹھیک ہے. یہ میں بتا سکتی ہوں, یہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ رنگ فنگر اور یہ تھم دونوں ناک پہ اور یہ تھرڈ آئی پہ. اوکے. یہ بٹوین دی آئی بروز, یہ ادھر آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایریا آپ کی, یہ جو بٹوین دی آئی بروز ہے, یہ جگہ ہے جدھر آپ کی روح اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے. ہاں. تو آپ رائٹ سائڈ کو بند کریں اور باہر سے سانس نکالیں, پھر دونوں کو روکیں سانس کو کم از کم 2 3 4, پھر بائیں سے اندر صحیح روکیں 2 3 4, پھر دائیں سے باہر, اسی طرح کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے نا جی, ایک سے اندر دوسرے سے باہر. ہاں, اور فوراً آپ لمحہ موجود میں داخل ہو جاتے ہو. آپ اپنی لیفٹ برین اور رائٹ برین کو بیلنس کر جاتے ہو. اگر آپ نے غصہ کیا ہے, اگر آپ نے کچھ بھی ہوا ہو, آپ فوراً جس کو کہتے ہیں نا سینٹر میں واپس آ جاتے ہیں. رائٹ. اینڈ آپ بالکل, آپ کا دماغ تھم جاتا ہے اور آپ کا جسم ریلیکس کر جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. وہ ساری فرسٹریشن جو ہے وہ ایک سانس کے تھرو جہاں اندر جاتی ہے, ایک سیکنڈ کے اندر آپ بیلنس ہو جاتے ہو. بالکل صحیح. یہ ایک چھوٹی سی آپ نے جو ہے وہ یہ ٹرک ہے کہ جس کو آپ اپلائی کر کے اپنے غصے کو کم کر سکتے ہیں. یہاں اس وقت غصے کا سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان میں کہ ہر دوسرے شخص کو غصہ آتا ہے, شدید غصہ آتا ہے, اور غصے میں بہت ہمیں ریئیکشن ہو جاتا ہے. ہمیں ریئیکشن اور رسپانس کا فرق نہیں پتا. رائٹ. اور ایز اے نیشن ہم لوگ بڑے ریئیکٹیو ہیں, ہم لوگ بڑے جذباتی لوگ ہیں ایز اے نیشن, اس لیے ہم لوگ ہارن فوراً مار دیتے ہیں. رسپانس کوئی نہیں دیتا. ذرا سا رک کے پھر ایک پوائنٹ, ایک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جسے ہم مس کر رہے ہیں, لیکن ہم فوراً بٹن دبا دیتے ہیں نا. اور لوگوں کو پتا, ہمیں لوگ بھی فوراً پتا تنگ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اینی بڈی کین پریس یور بٹنس. اگر آپ اریٹیٹ ہونا تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس چیز سے اریٹیٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہی بٹن وہ لگا, اسپیشلی گھر والے ان کو پتا ہے کہ اس سے یہ تنگ ہوتی ہے تو وہی کریں گے. اگر آپ رسپونڈ کرو بجائے ریئیکٹ کرنے کے تو ہر چیز زندگی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی ویکنیس ہے کیا, آپ کا ویک پوائنٹ ہے کیا. وہ دیکھیے, یہ چیزیں ہمیں اولیاء اللہ سے سیکھنے کو ملتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں آج سے 1400 سال پہلے سکھائی گئیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ہمارے قرآن پاک ایک بیسٹ آف دی بیسٹ بک ان دا ورلڈ موجود ہے جس میں تمام پریشانیوں, ٹینشنوں, ڈپریشن کا حل بتا دیا گیا. آیت مبارکہ جو ہے وہ بتا دی گئی, ان کے ترجمے سے بتا دیا گیا. سیکھا کیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم نے ایک سانس تو صحیح لینا سیکھا نہیں اس دنیا میں آ کے, وہ بھی سیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کی خدمات جو ہے وہ لینی پڑ رہی ہیں. کہ دیکھیے دور کیا ہے کہ جس میں ہم اپنے سانس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اندازہ کیجئے, دور وہ آ گیا ہے کہ ایک ٹائم تھا جب لوگ ڈیپ بریتھنگ کیا کرتے تھے. سب کو پتا تھا کہ ڈیپ بریتھنگ جو ہے وہ آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا 5-3-5 فارمولا ہے. مراقبہ کی حالت میں آپ پہ الہامی کیفیت آ جاتی ہے. تو رسول پاک جو غار حرا میں بیٹھے تھے, آپ کو اسی حالت میں تھے نا, وہ مراقبہ کی حالت میں تھے نا, وہ میڈیٹیٹ کرتے تھے, اس لیے ان پہ وہ نازل ہوئی. سمجھ آ گئی نا. جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہو, جب آپ پیوریفائی, انرجائز اور ہارمونائز ہوتے ہو تو آپ کو الہامی کیفیت آتی ہے نا, آپ کو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے چینل. صحیح. سمجھ آگے لیے آپ کو ویسا ہونا بھی تو پڑے گا. جو بھی آپ نے زندگی میں کرنا ہے, اگر آپ مراقبہ کی بات کرو, آپ اپنی ریالٹی کر سکتے ہو. یو کین کریٹ یور اون ریالٹی. آپ اپنی سچائی کو کریٹ کر سکتے ہو. جو بھی چیز آپ زندگی میں کرنا چاہو, پہلے میڈیٹیٹ کرو اور وہ ہو کے رہے گا, لیکن ٹائمنگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ ہر حالت میں ہوگا. اور جو چیز آپ چاہتے ہو زندگی میں اور وہ نہ ہوا, دیٹ مینس دراصل آپ کو ایکچولی نہیں چاہیے تھا اور آپ پریٹینڈ کر رہے تھے. اوکے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یو ور جسٹ پریٹینڈنگ. یس ویری ٹرو. آپ نے بہت سچی بات کی ہے. یہ وہ بات ہے جو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ کو نہیں ملا نا, اس پہ آپ نے شکایتیں شروع کر دی, اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. یہ بالکل ربش ہوتا ہے. کوئی زندگی میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا جب آپ کچھ کرنا چاہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ جس چیز پہ اڑ جائیں, آپ کہتے ہیں میں نے اسے حاصل کرنا ہے, یا میں نے یہ کام کرنا ہے, یا میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے, زندگی ڈیوٹ کریں اور کرتے چلے جائیں.
सही यू बात, अंडरस्टैंड. और क्रिटिसिज्म तो होगी और लोगों की ओपिनियंस आपने कभी नहीं सुनना जिंदगी में. यू कैन नॉट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस. अगर किया आप मारे गए. सही, बिल्कुल. बिकॉज दुनिया तो बदलती रहेगी. दुनिया आपको एक कहेगी, फिर दूसरा कहेगी, फिर तीसरा कहेगी. आपकी जिंदगी एक फुटबॉल की तरह होगी. यस. आपने अपनी दिल की आवाज सुननी है. रूड नहीं होना किसी के साथ, रूड नहीं होना किसी यू नो और लेकिन आपने लगे रहना है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट मैं एंगर के बारे में कहना चाह रही थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंग्री एंड शोइंग एंगर. राइट. बीइंग एंग्री इज जब आप हैवान बन जाते हो और आपकी असाबी निजाम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल और आप चीखे चलाते हो. बिल्कुल ठीक. शोइंग एंगर वो होता है कि जब आप दरअसल बिल्कुल गुस्से में नहीं होते हो, सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हो. ठीक. आपने अथॉरिटी दिखानी है. लोगों को कभी कभी गुस्सा दिखाना होता है कि वो कंट्रोल में हो जाए, लेकिन अंदर से आप नहीं गुस्से होते हो. हाँ, आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते मेरी तरह. सही है. तो उसमें हर चीज ठीक होती है. हाँ, सही है, बिल्कुल ऐसे ही. और एक माँ अगर अपने बच्चे को स्लैप करे, थप्पड़ मारे फ्रस्ट्रेशन के साथ, वो उसका अपना जिस्म डर कर रहा था या वो थकी हुई थी, तो बच्चे को पता चल जाता है. और वो पूरी जिंदगी रिजेंटमेंट रहेगा. सही. लेकिन अगर किसी उसूल पे वो करे ना, तो वो अलग बात है. वो भूल जाते हैं बच्चे. हाँ, उनको पता होता है. लेकिन अगर उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन से की है, उनको पूरी जिंदगी, वो भी बच्चे को पता चल जाता है, चाहे बच्चा कितना ही छोटा क्यों ना हो. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. तो ये जो हमारा एक घर में रहने का लिविंग स्टाइल है, इसको कैसे बदला जाए? घर में कौन सा ऐसा एक एरिया बनाया जाए जहां पर आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें, जहां पर आप योगा प्रैक्टिस करें, जहां पर आप अपने लिए जो है वो टाइम दे, सुकून हासिल करने के लिए वक्त दें अपने आप. ये हर किसी की बर्थ राइट है कि अपने जगह घर के अंदर खुदा के लिए कोई ऐसी जगह बनाए. हाँ. जिधर आपको कोई ना तंग करे, जिसमें नौकर चाकर ना तंग करे, बच्चे ना तंग करे, एनिमल्स ना तंग करे. हाँ. कोई आपको तंग ना करे. और पहली दफा आप अपने वजूद को महसूस करेंगे कि यार मैं भी कोई हूं. अदरवाइज औरतें जो हैं पागलों की तरह हस्बैंड्स के पीछे भाग रहे होते हैं, या इन लॉज के पीछे, या बच्चों के पीछे, या नौकरों के पीछे, या हर पूरी जिंदगी एक भागम दौड़ है. और कोई औरत अपने लिए क्यों नहीं टाइम देती? समझ आ गई ना. आपने हर हालत में जगह बनानी है अपने घर में. खिड़की के करीब हो, बरामदा हो, कोई अच्छी जगह हो, और वो जगह आप एसोसिएट कर जाओ उसके साथ. सही. ऑब्वियसली ये टेक्निक आपने नमाज के साथ खुदा के लिए जोड़ देना है. फजर की नमाज और मगरिब की नमाज बेस्ट. ठीक है ना जी. फजर के साथ अगर आपने ये सांस की मशकें एक दफा आपने क्लास कर दी, तो पूरी जिंदगी आपको नमाजों में गहराई आ जाएगी. आप हर कोई कहता है जब वो मुसल्ले पे आता है तो उनका दिमाग या माजी में जाता है या मुस्तकबिल में. सही. और वो नमाज वो एवी पड़े होते हैं तोते की तरह. कोई गहराई में नहीं फील करता. तो समझ आ गई ना. तो आपने फील करना होता है 5 दफा. वो किसी वजह से डिजाइन होता है 5 दफा दिन में. और जो सर लगता है ना जी जमीन से, बिसाइड ऑब्वियसली सबमिशन के, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन होता है जमीन के साथ. सो आपकी सारी बीमारी परेशानी निकल जाती है, जमीन जज्ब कर लेती है. वो एक सजदे से. हाँ ना जी. आप यूनिवर्सल समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात. यस. बहुत शुक्रिया आपका शहनाज साहिबा, आप तशरीफ लाई. आपने बहुत, असल में ये इतना ह्यूज सब्जेक्ट है कि ये इतने से मिनटों घंटे जो है ना वो तय नहीं हो सकता. पूरी जिंदगी का. यस. लेकिन हमने जितना हम कर सकते थे हमने अपने हिसाब से जो है उसको किया. आपको यहाँ पे इनवाइट करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट था और आपने भी जो है वो सफर करना है, जाना है, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया. बहुत शुक्रिया आपका. आप पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बेस्ट काम कर रही हैं. अल्लाह ताला आपको और आपकी जो है इस मेडिटेशन में इजाफा करे और आपके दर्जात और अच्छे और बुलंद करता रहे. ये ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के लिए मेरा ख्याल है इसी तरह की जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी था. इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए. आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे जरूर आपने इसका फीडबैक देना है. फीडबैक देने के लिए आपको YouTube पे कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान जब आप राइट करेंगे डेट के साथ आपको प्रोग्राम मिल जाएगा. जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और खास तौर पे हमारे चैनल को भी जो है वो कोहिनूर टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारी तमाम जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी डिटेल्स आपको मिलती रहें. इसी के साथ दुआ में याद रखना है, जहां रहना है खुश रहना है, गुस्सा नहीं करना, और सिर्फ इस सांस के उतार चढ़ाव पर नजर रखनी है, डीप ब्रीथिंग नहीं छोड़नी है. इसी के साथ कल फिर मिलेंगे नए सुबह, नए आगाज, नए अंदाज के साथ. तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद.